الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد السلام توجہ ہے بات شروع کی جائے منت کی مجلس ہے اور ہاشم بھائی نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے میں اپنی ہیچ مدانی کے باوجود یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اتنی میری سانسیں نہیں، اتنا وقت کے دامن میں ظرف موجود نہیں، یعنی میری 100 سال زندگی مزید لمبی ہو جائے اور میں دن رات اس موضوع پر بولتا رہوں تو پھر بھی اس کے سمندر کا ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوگا۔ جی کہا یہ گیا ہے کہ سلطان کربلا پہ بولنا ہے ان کے ظہور سے شہادت تک۔ اب آپ کو اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا طویل عنوان ہے، کتنا لمبا موضوع ہے۔ حسین بھلا اب ایک مجلس میں بھی کیا بیان کروں گا، کوشش کرتا ہوں چند باتیں آپ سے کرنے کی۔ جس کے نام کو دیکھ کر آج تک قلم اعلیٰ نشے میں ہے اور وہ نشہ اترا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات کہ میں نے کہا کیا ہے؟ جب اللہ نے لوح اور قلم کو خلق کیا، قلم سے کہا اکتب، لکھ، ماکتب یا رب، پروردگارہ کیا لکھوں؟ اکتب توحیدی، میری توحید لکھ۔ اب توحید کا تصور ڈاکٹر اظہر شاید کا آدمی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھوایا جائے، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ 14 نام اور لکھوائے۔ اور پھر اس کو توحید کہتا ہے۔ اللہ اللہ پڑھ رہی ہے نا میری باتیں؟ اللہ نے ہاشم عمران اپنے نام کے ساتھ 14 نام لکھوائے اور پھر کہتا ہے یہ توحید ہے۔ اب اللہ لکھوا رہا ہے، جو ہی اس ہستی کا نام آیا جس کی آج مجلس ہے، میں حرفوں کا ضامن، توفیق خود مانگنا۔ لفظ یہ ہے جرل قلم باللون علی قاتلہ بغیر اذن ربہ، اللہ کے اذن کے بغیر قلم نے دشمن حسین پہ لعنت لکھ دی۔ اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیا کیا قلم نے؟ لعنت لکھ دی دشمن حسین پر۔ اب تصور یہ ہے بھائی مصطفیٰ کہ اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اس کے اذن کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب قلم نے لعنت لکھ دی بغیر اذن رب، اللہ کے اذن کے بغیر۔ حق یہ تھا مثلا بیٹے کہ خدا غضبناک ہو جاتا اور اپنے امر کی بجلی سے قلم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا۔ آواز قدرت ہے انک استحققت الثناء علیک منی، تو نے میرے حسین کے دشمن پہ لعنت کی، تیری ثنا مجھ پہ واجب ہو گئی۔ جو
مگر ہاشم نے تو کہا تھا ظہور سے شروع کرنا، میں نے ازل سے شروع کیا ہے۔ تیری ثنا مجھ پر واجب ہو گئی۔ اب ناصر بیٹا یہ بات سمجھ میں آئی، ان کے دشمن پہ لعنت اتنا بڑا کام ہے کہ جس کی حمد کائنات کرے اس پہ ثنا واجب ہو جاتی ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا ساری کسی پر؟ جو پالنے والے کیسے ثنا کرے گا تو میری آواز قدرت ہے۔ پہلے چونکہ میں نے آج سے لے کر اب تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملک تک، جتنے عالمین ہیں سب مخلوق کے ایک ایک حالت کو لکھوانا تھا۔ کسی نے پلکیں زندگی میں کتنی بار جھپکانی ہے یہ بھی لکھنا تھا۔ پہلے میں بتاتا تو لکھتا، اب میرے بتانے کی ضرورت نہیں، لکھ لے۔ اللہ اچھا نام کوئی ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے نا، ایک ایک چیز الگ الگ ایک موضوع ہے اور بہت بڑی طوالت کا متقاضی۔ پہلا حرف کیا ہے میرے مولا کے نام میں؟ ہے۔ اور جانتے ہو نا آئمہ اسماء 7 ہیں، پھر ان آئمہ اسماء کا جو امام الائمہ اسم ہے وہ حی ہے۔ پہلا نام صفات ثبوتیہ میں خدا کا حی، یعنی جو اس کو کہتے ہیں امام الائمۃ الاسماء، اللہ کے تمام اسماء کے اماموں کا امام۔ جاؤ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ کے تحقیق کر لینا، جو اللہ کے اسماء کے اماموں کا امام ہے اس نام کا پہلا حرف حسین کے ساتھ شراکت رکھتا ہے۔ اللہ پلے پڑ رہی میری بات؟ گھبراہٹ تو کسی پر تاری نہیں۔ اور آخری یہ انہی کا کام ہے، بس وہ عطا کرتے ہیں اور میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور آخری حرف شاہد کاظمی کیا ہے؟ آخری حرف ہے نون۔ یہ کیا ہے؟ یہ امر اعلیٰ کی تجلی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ کن میں بھی ہے، یکون میں بھی ہے، اور اسی تجلی کی قسم کھا رہا ہے خدا، نون والقلم وما یسطرون۔ جو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کون میں بھی نون ہے، یکون میں بھی نون ہے۔ ہاں، یہ پھر کسی مجلس میں یاد کرانا، میں بتاؤں گا کہ بظاہر کون کاف اور نون ہے، ان دو کے درمیان ایک حرف اور ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے اس پر ایک الگ بحث ہے، پھر کریں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ نون کن میں بھی ہے، فیکون میں بھی ہے، اس لیے میں نے کہا امر اعلیٰ کی تجلی ہے نون۔ آغاز امام الائمۃ الاسماء سے، اختتام امر اعلیٰ کی تجلی پر۔ اور جاگنا، کاش اس وقت میرے سامنے یہ حال بھرا ہوا ہوتا علماء سے، اور پھر میں یہ ڈاکٹر اظہر جملہ کہتا، میں کہنے لگا ہوں جس کے ہاں جتنی صلاحیت، جتنی قوت خرید ہے وہ خرید لے۔ حسن کا نام بھی ہے سے شروع ہے، ختم وہ بھی نون پر ہے، لیکن فرق ہے یا کا، اور یا کے اتنے ہی عدد ہیں جتنے ہوا کے ہیں۔ جو سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں دوستوں؟ ہوا کے کتنے؟ ہے کے 5، واؤ کے 6، کتنے ہو گئے؟ 11۔ یا یہ کے 10، الف کا 1، 11۔
یعنی بس یہی فرق ہے دونوں بھائیوں میں، حسین میں ہویت چھپی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جانی؟ اس لیے جو حسین کا، حالانکہ یہ باقی 13 بھی جو کریں وہ ان کا کیا نہیں، اس کا کیا ہے۔ جو یہ کہیں ان کا کہا نہیں، اس کا کہا ہے، لیکن باقیوں کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب حسین کے لیے شرط نہیں۔ ہاں نہیں، اور دیکھو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ کما تدین تدان، جی جی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ پریوار عربی میں جو اور آپ کی اردو میں یہ بالکل ایک ہی جیسا ہے۔ سر اٹھانا، حسین نے اس کی خاطر کسی قانون کو نہ دیکھا، سمجھ آ رہی میری بات؟ حسین نے اس کی خاطر کسی قانون کو نہیں دیکھا۔ جی جی قرآن یہ کہتا ہے، سورہ انفال پڑھو کہ تم 100 ہو، کافر 200 ہیں، لڑو۔ 201 بھی ہیں، نہ لڑو، توازن نہیں۔ تم 1000 ہو، کافر 2000 ہیں، لڑو۔ 2001 بھی ہیں، نہ لڑو، جہاد ساکت ہے، توازن نہیں۔ حسین نے 72 لاکھوں سے لڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں؟ سر سے تو نہیں گزر رہی ہیں؟ کس شریعت میں ہے کہ 72 لاکھوں سے لڑیں؟ اور ان میں بھی 8 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 6 ماہ کے بچے، بوڑھے سے جہاد۔ ڈاکٹر صاحب شاید کا بھی ساکت ہے، یہاں 97 برس کے بوڑھے لڑا رہا ہے حسین۔ تو اللہ نے کہا جب تو نے میرے لیے قانون نہیں دیکھے، میں بھی تیرے حکمدار کے لیے قانون نہیں دیکھوں گا۔ دونوں ہاتھ اونچے کر کے سمجھ میں آ رہی بات؟ میں بھی قانون نہیں دیکھوں گا، ہاں تیرے حکمدار کے لیے کوئی قانون نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ میدان قیامت میں غزالی صاحبان مخدوم زادہ نظر آئے گا یہ منظر، آدم سے عیسیٰ تک نبی قطار میں کھڑے ہو کر ایک ایک لمحے کا حساب دے رہے ہوں گے، اور اچانک فرشتوں سے پوچھیں گے ہم خدا کی حجتیں ہیں، ہم نبی ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں، ہم نے اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، کیا کیا نہ کیا، ہم حساب میں کھڑے ہیں، یہ دوڑتی ہوئی قطار کون سی ہے؟ عرش سے آواز آئے گی الا رسلکم، کھڑے رہو حساب دو۔ وہ حسینی ہیں جو جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئیے بات؟ انفرادیت نظر آئے گی، تم ازل سے دیکھنا شروع کرو، آج تک دیکھو، صرف شہادت تک نہیں، ازل سے آج تک، اور آج سے ابد تک حسین سب سے الگ دکھائی دے گا، ایسے ہی جیسے وہ۔ اچھا اب ہماری زبان اردو ہے، اس لیے ناصر بیٹے مجھے کہنا پڑا ایسے جیسے وہ، اور اگر میں عربی میں تقریر کر رہا ہوتا ڈاکٹر صاحب تو پتہ یہ جملہ کیسے بنتا؟ وہ یوں بنتا، قضا کما ہوا۔ سمجھ آئے گا؟
گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے تاری؟ اور ہاشم دیکھنا، اشرے سے زیادہ مواد انہی لمحات میں نے ان کی جھولی میں ڈال دیا. ہاں آگے سب نافلہ ہے. ہر جگہ حسین منفرد، الگ تھلگ. سمجھ میں آ رہی بات جان؟ اچھا ٹھہرو، چیلنج ہے میرا، میری کیا جرت کہ میں اس خاندان کا وزن کروں، میزان قضاء و قدر بھی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں اس کا وزن اتنا ہے، اس کا اتنا ہے، یہ بھاری ہے، نہیں. لیکن بہرحال ایک شاید آدمی حقیقت ہے، وہ چیلنج کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. حسین کے بزرگوں میں بھی مثال نہیں، حسین کے اولاد میں بھی مثال نہیں، بس حسین سے شروع، حسین پہ ختم. رسول دنیا میں آئے، اب پتہ نہیں وہاں کارگاہ مشیت میں کیا تبدیلیاں آئی ہوں گی، وہاں حجاب اکبر میں کیا کچھ تغیرات رونما ہوئے ہوں گے، اس سے مجھے غرض نہیں. علی بادشاہ خود آیا ہی اللہ کے گھر میں، اللہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا، مجھے اس سے کلام نہیں. سیدہ ہویت کے پردے کا پردہ ہیں. پلے پڑ گئی میری بات، سر سے گزر گئی ہے جی. آئیں، قلم اعلیٰ نہیں بتا سکتا، نہیں لکھ سکتا کیسے آئیں، کیا ہوا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مولا حسن آیا، پتہ نہیں کیا کیا، مشیت کا چہرہ کھل گیا، وجہ اللہ پہ خوشی کے تانے بانے سج گئے. لیکن یہ بات صرف حسین کے ساتھ ہے، نہ حسین کے بڑے بھائی کے ساتھ، نہ بابا کے ساتھ، نہ اماں کے ساتھ، نہ نانا کے ساتھ. جب حسین دنیا میں آیا ہے، سارے شہنشاہ اسی حجرے میں تھے جہاں حسین آیا. خانوادہ بنی ہاشم کے وہ بزرگ بھی تھے جن کا گھر میں پردہ نہیں تھا. ادھر آمد ہوئی، ملا بھونکتا ہے مجھ جیسے، حسین کی آمد ہوئی، رسول نے ہتھیلیاں ٹیکی اور فرمایا قوموا ایھا الحضار اجلال للحسین، سارے حسین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہے کوئی مثال؟ ہے کوئی مثال؟ اور یہ میں مسئلہ چیلنج ہے میرا، رسول کس کا استقبال کرے گا، کس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوگا؟ جو علی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، خدا کے لیے لفظ خریدنے کی کوشش کرنا. علی وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے، اس کا ظاہر ہے. میں نے تحقیق کی، جو اس کے ظاہر کے سامنے نہیں اٹھتا، اٹھے گا کہاں؟ اس کے باطن کے سامنے. یا اس کے باطن کا نظارہ بطول میں دیکھتا ہے محمد، یا حسین میں نظر آیا؟ اللہ کسی کی آمد پہ ہمارے سے صفدر کوئی معصوم اس طرح استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا. یہاں 3 بڑے بیٹھے تھے، اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بلکہ کتاب میں وضاحت تو نظر بیٹھے نہیں، لیکن میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ چاروں نے تعظیم دی ہوگی، کیونکہ رسول نے ایھا الحضار کہا ہے کہ جو بھی محفل میں ہے تو یقیناً بطول کو بھی اٹھنا پڑا ہوگا. تعظیم کی ہر معصوم پر، اس کے ظہور پر، تجلی پر، ورود پر، نزول پر اس نے مبارک بادیاں بھیجیں. ایک دفعہ
بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اور یہ لفظ ہیں کتابوں میں، اللہ نے جبریل سے کہا انزل فی الف قبیل من الملائکہ، 1000 قبیل فرشتوں کا لے کے جا، اور ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں، 10 لاکھ کو 1000 سے ضرب دینی ہے، اتنے فرشتے لے کے جا، اور 40 دن جاتا رہے، اور محمد سے جا کے کہنا اللہ کہتا ہے بدن کی مجبوری نہ ہوتی میں خود آتا، میری طرف سے حسین کے آنے کی مبارک قبول کر۔ اللہ پچھلے والے والوں ٹھیک ہو بھائی؟ تھک گیا تو کافی ہے۔ ہاں کسی معصوم کے ہاں زاہد سلطان یہ بات نظر نہیں آتی، یہ انفرادیت حسین کے ہاں ہے۔ میں نے ایک جملہ ہاشم پڑھا تھا اصغر اس شہنشاہ کے بارے میں، اس کا جو اس پر بھی حجت ہے، اور جب پڑھا تھا کتنی دیر کتاب الٹی کر کے سینے پہ رکھ کے میں سوچوں میں گم رہا، اور پھر پتہ نہیں کتنی دیر سوچتا رہا، میرے پاس حساب ہی کوئی نہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ آخر یہ کہہ کر پھر میں نے کتاب کھول کے آگے پڑھنا شروع کر دی کہ بے وقوف سوچے تو تب اگر یہ سوچ کے بعد کے ہوں، جو ہیں ادراک شعور اور عقل سے پہلے کے، وہ سوچ میں کیسے محسور ہو سکتے ہیں؟ مولا حسن حسین پر بھی حجت ہیں۔ ہاں کسی بندے کا ظاہر کوئی کام تھا مولا حسین سے، مولا حسن کو ڈاکٹر صاحب سفارشی بنایا کہ سلطان کربلا سے میری سفارش کیجیے۔ مولا نے کہا وہ خود اتنا کریم ہے کہ بغیر سفارش کے کام کر دیتا ہے، تو چلا جا۔ نہیں مولا مجھے تسلی رہے گی نا، آپ بڑے بھائی ہیں نا۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ سلطان کربلا کی آمد ہوئی۔ یہ کتاب میں نہیں مگر میرا ایمان ہے، حسین نہیں چاہتا تھا کہ بڑا میرے پاس چل کے آئے۔ اب جاگنا نہیں، میں دیکھوں گا ایک ایک چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے کہ کون کس پانی میں ہے، کون بگاڑ دینے آیا ہے، کون جوہر چننے آیا ہے۔ بس آتے ہوئے دیکھا حسین کو، ہتھیلیاں ٹیک کے بلا تشبیہ تیرا مولا حسن تعظیم کو کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس پاس بیٹھا تھا، کہتے ہیں وہ اصغر من کا سنن، چھوٹا ہے تم سے، پھر امام وقت تم ہو، حجت ہو تم حسین پر بھی، استقبال کیوں کرے ہو جاگنا ملتان والو۔ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس چھوٹے سے جملے پر۔ مولا حسن نے عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ یوں ہاتھ مارا اور فرمایا اما تعلم انی احابہ کہیبت امیر المومنین، مجھے حسین کو دیکھ کر ویسے ہے بات آتی ہے جیسے بابا علی کو دیکھ کے آیا کرتی تھی۔ اللہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس کی شرح نہیں کرنی، سس میں ٹوٹ جائیں گے، ظرف چھلک جائیں گے، بلکہ الٹ جائیں گے، اور میں کسی مومن کا نقصان نہیں چاہتا۔ احابہ کہیبت امیر المومنین، میں امیر کائنات جیسی ہیبت محسوس کرتا ہوں۔ اب دیکھنے والا غضنفر نہیں، حجت اللہ علی الورا، خدا کو چھوڑ کر خدائی پر حجت نے یہ کہا کہ میں اسے دیکھ کر ایسے ہیبت محسوس کرتا ہوں جیسے علی کی۔ یعنی حسن جانتا تھا وہاں وجہ اللہ نظر آتا ہے، اس کے اندر اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ جو اللہ جی یہ صرف سخی ہی نہیں، یہ سارے اللہ کا جود ہیں۔ جی اب دیکھو میں آپ کو ایک علماء کلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کل صفت تقتضی مظہر، اللہ کی ہر صفت مظہر چاہتی ہے۔
چلے پا رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اللہ کی ہر صفت مظہر کا، اللہ کا نام ہے جواد، مظہر ہونا چاہیے نا۔ ذرا علم العداد کی روشنی میں دیکھیں، عدد بتاؤں گا میں، حساب میں کمزور تھا پڑھائی کے زمانے میں بھی۔ جوڑو گے تم، جیم کے عدد ہیں 3، واو کے 6، الف کا 1، دال کے 4۔ اللہ کے اسم جواد کے عدد بتاتے ہیں کہ اس کے مظہر 14 ہیں۔ اللہ میں اور ان میں ہاشم عمران فرق ہی یہی ہے کہ یہ 14 ہے، وہ اکیلا ہے، باقی جو وہ ہے یہ ہے۔ یہ 14 ہے، وہ اکیلا ہے، بس یہی فرق ہے۔ اور یہی اسم مستأثر فی الغیب کا مقصد ہے کہ ایک اسم اللہ نے غیب میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو ان کو بھی نہیں دیا، وہ یہی ہے، یعنی وہ ان کا اللہ ہے، یہ اس کے اللہ نہیں، بھئی یہی بات ہے۔ اب دیکھیں، یہ تاروں میں بجلی گزر رہی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو ٹیوب لائٹ جل رہی ہے یہ مظہر ہے اس صفت کا، یہ جو اوپر ہے یہ بھی مظہر ہے۔ اب یہاں 1000 واٹ کا بلب لگا دیں وہ بھی مظہر ہوگا، 25 واٹ کا لگا دیں وہ بھی مظہر ہوگا، 0 کا بلب لگا دیں، کیا مطلب؟ پیچھے مبدا سے فیض تو برابر کا جاری ہے، آگے جس کا جتنا ظرف ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جان؟ تو اللہ کے جود کا فوارہ ایک ہی حیثیت سے ابلتا ہے۔ آدم قطرہ لے لیتا ہے، نوح 2 قطرے لے لیتا ہے، ابراہیم 3 قطرے لے لیتا ہے، توحید کے پورے سمندر کو 14 نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ چلے گئے ہو یا بیٹھے ہو؟ اور ڈاکٹر صاحب یقین کریں، یہ ممبر کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی میں نے اس موضوع کی پرائمری کی کلاس لگا رکھی ہے، کیونکہ بھائی جمیل عباس جتنا پچ سکے اتنا ہی دیا جاتا ہے، وہ بھی اچھا استاد نہیں کہلاتا کہ جو کلاس کے بھیجے پھاڑ دے۔ ہاں، اتنا سنبھال رہے ہیں یہ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی ہمت ہے، بہادری ہے۔ بس جہاں بھی دیکھو گے حسین کو، حسین منفرد، بات یہ تھی، حسین منفرد، الگ تھلگ، سب سے جدا۔ علی بادشاہ کو یہ کہتے سنا ہے میں نے، سر اٹھانا، تو سرا سے شروع ہوا، عرش اولا تک چلا گیا۔ جب ڈاکٹر صاحب لوگوں کی ظرف چھلکنے کو آئے، پاتال میں کیا ہے یہ بھی جانتا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے یہ بھی جانتا ہے، ہوا میں کیا ہے، فضا میں کیا ہے، خلا میں کیا ہے، سما میں کیا ہے، ملکوت میں کیا ہے، جبروت میں کیا ہے، رحموت میں کیا ہے، علموت میں کیا ہے، لاہوت میں کیا ہے، ہاہوت میں کیا ہے، ہویت میں کیا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ اتنا علم آیا کہاں سے؟ علی نے کہا ھذا لعاب رسول اللہ، میں نے محمد کی زبان جو چوسی ہے۔ نہیں، اب یہاں پھر بھائی جمیل عباس یہاں تھوڑا سا خطرہ ہے کہ ظرف چھلک نہ جائیں، اس لیے میں تھوڑا نظر بیٹے بچ کے گزرنے کی شاید آدمی کوشش کر رہا ہوں۔ علی کہہ رہا ہے یہ رسول کا لعاب ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر رسول زبان نہ چساتے تو علی یہ نہ جانتے۔ علی کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ بات آپ کو بڑے بڑے چودھری علم کے نہیں بتا سکیں گے،
جب تک ان سے نہ پوچھا جائے۔ علی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عالمین کے علوم مجھ سے جاری ہوتے ہیں، یہ تو ہے محمد کا لعاب، میرا اپنا علم ابھی میرے سینے میں موجود ہے۔ جی، اسی لیے ڈاکٹر صاحب اکثر میں ممبروں سے کہا کرتا ہوں کہ اس عالم کو حدیث پڑھنے کا ممبر سے حق پہنچتا ہی نہیں جو صاحب حدیث کی منشا کو کم از کم بشری رسائی تک سمجھ نہیں سکتا، یہ مقصد۔ اچھا، اب مسلم بیٹے دیکھنا، یہ ظاہر میں علی بادشاہ نے رسول کی زبان ایک دفعہ چوسی، صرف ایک دفعہ، وہیں کعبے میں جب ہاتھوں پہ لیا 16 رجب کو بلا تشبیہ، اگلا لسانہ فی فی ہے، زبان منہ میں دے دی، علی نے چوس لی، بس اس کے بعد کہیں نہیں ملتا۔ اور حسین بادشاہ وہ ہے جس نے رسول کی زبان پورے 720 دن چوسی۔ جو ہاں، اللہ کرے میرے سامنے سارے خریدار ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، علی نے 1 دن اور حسین نے 2 سال، 360 اور 360، 720 ہی ہوتے ہیں نا تنویر نقوی، ہاں، تو اتنے دن حسین نے زبان چوسی روز۔ نبت لحمہ و دمہ من لحم رسول اللہ، حسین کا گوشت اور خون جوہر محمدی سے بنا۔ اور کوئی رضاعت نہیں تھی حسین کی، بھائی جمیل عباس، کسی کا دودھ نہیں پیا حسین نے، چیلنج ممبر سے، بطول کا بھی نہیں پیا، نہیں پیا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، بطول کا دودھ بھی نہیں پیا، اور اس میں علت تھی۔ بھیجا، اعصاب، ہڈیاں، رگیں باپ کی طرف سے ملتی ہیں، بال، کھال، گوشت، خون ماں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ 8 چیزیں بندوں کی طرف سے ہوتی ہیں، 6 چیزیں اللہ دیتا ہے، حواس خمسہ اور روح۔ 8 اور 6 14 نہ ہو تو انسان ہی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہ 14 چیزیں جمع ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، تو پھر انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ برج یہ ترجمہ مترجمہ تھا جو میں نے ضیافت ایمانی کے لیے آپ کی جھولے میں ڈال دیا۔ بال، چمڑا، کھال، گوشت، خون، کس کا؟ ماں کی طرف سے۔ اگر بطول کا دودھ پیتا حسین، خون ہوتا ماں کی طرف سے، اس خون نے بہنا تھا کربلا کی زمین پر، اور یہ بات غیرت الہی کو گوارا نہیں تھی جی کہ اس پر غیر محرم کی نظر بھی جائے۔ ہاں، یہ اس کے پیچھے فلسفہ الہیہ چھپا ہے، مشیت کبریائی پوشیدہ ہے، یہاں عام باتیں نہیں ہوتی۔ اچھا، کہنا میں یہ چاہ رہا تھا، تو نہیں کہو نا، ہاں، کیونکہ میرا رٹا رٹایا تو ہوتا نہیں۔ علی نے کتنی دفعہ زبان چوسی؟ شاباش۔ اور حسین نے 2 سال، 720 دن۔ جس نے 1 دفعہ چوسی وہ کہتا ہے ھذا لعاب رسول اللہ۔ میں نے کہا حسین کو ہاشم جہاں دیکھو گے حسین الگ نظر آئے گا۔ 2 سال کی ظاہری عمر ہے حسین کی، 2 سال۔ ابو درداء کے سامنے بیٹھا ہے،
فرماتے ہیں ستہجم علیہ طغاة بنی امیہ، ایک دن آئے گا بنی امیہ کے سرکش لوگ مجھ پہ ہجوم کریں گے، میرے ساتھ فلاں 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 ہوگا، اس کا قبیلہ یہ ہوگا، قوم یہ ہوگی، حسب یہ ہوگا، نسب یہ ہوگا، اتنے شہید ہو جائیں گے، پھر میں یوں شہید ہو جاؤں گا۔ ابو دردہ حیران ہو کے 2 سال کے حسین کی تقریر سننے کے بعد کہتا ہے انبا کا جدوں کا تجھے نانا نے بتایا ہوگا نا۔ اب ذہن میں رکھنا، جس نے ایک دفعہ چوسی وہ کہتا ہے یہ محمد کا لعاب ہے، جو 2 سال لعاب چوس رہا ہے سائل پوچھ بھی رہا ہے تجھے نانا نے بتایا؟ حسین نے کہا نہیں۔ اللہ جانے میں نے کیا کہا، خدا جانے کس کے سر سے گزر گئی، کس کے سینے دل میں اترا۔ حسین کہتے نہیں مجھے نانا نے نہیں بتایا ہے۔ پھر کیف تعلم ہو، جانتے کیسے ہو؟ فرمایا نحن نعلم الکائن قبل کینونتہ، ہاں اترتا تجھے خبر نہیں ہم ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ ابو دردہ بیٹھ نہیں سکا اپنی جگہ پہ، بھاگا بارگاہ رسالت میں، سرکار سمیت من حسین عجب، تو حسین سے عجیب بات سنی میں نے۔ اب رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا سنا، رسول فرماتے اکفرم بعد الایمان یا ابو دردہ، اے ابو دردہ ایمان کے بعد کافر ہو گیا ہے؟ سرکار کہاں کافر ہوا ہوں؟ فرمایا اما علمت علمہ علمی، تجھے پتہ نہیں حسین کا علم میرا علم ہے؟ اب سمجھ میں آئی فرق، سمجھ میں آیا؟ علی کہتا ہے یہ محمد کا علم ہے، محمد کہہ رہا ہے اس کا علم میرا علم ہے۔ بتاؤں گا میں کسی کو نہیں، تھکے ہو نا؟ چودہ کے 14 لفظ ڈاکٹر اظہر بھٹی آ گیا ہے، آئی غضنفر سے کبھی رک نہیں سکی، مجبوری ہے۔ میرا اس پر ایسے ہی ایمان ہے جیسے اللہ ایک ہے، سن لو مانو نہ مانو، ہر بندہ اپنی رائے میں شاید آدمی آزاد ہے۔ 14 کے 14 صحن کبریائی کے باشندے ہیں۔ اس میں شک نہیں، کن کو کن بنانے والے یہ ہیں۔ کن ظاہر سلطان لفظ ہے، کاف بھی حرف ہے، نون بھی حرف ہے، اور میں نے بتایا اس کے درمیان ایک اور حرف چھپا ہے جس پر ابھی بحث مجھے نہیں کرنا۔ تو یہ حرفوں کا مجموعہ ہے، حرف مخلوق ہیں، حرف اللہ نے خلق کیے ہیں، مخلوق نہیں تھی جب یہ تھے۔ اور اسی لیے میں اسی ممبر سے آپ کو بتا چکا ہوں، بھائی جمیل عباس والے وہ 15 شعبان کے جشن پہ بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو امیر خیرات کا فرمان کہ فَبْعِدُوا عَنَّا ذِلَّتَ کن، ہم 14 سے کن کی ذلت کو دور رکھنا۔ نہیں بولے اللہ، جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم سے کون کی ذلت کو، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ کون سے ہے، علی کہتا ہے ہم سے کون کی ذلت کو دور رکھنا۔ نا اب بچے کرسی ہٹانا، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ عیسیٰ کون سے، اور ڈاکٹر صاحب علی کہتے ہیں ہم سے کون کی ذلت کو۔ عیسیٰ امر اللہ نہیں، بولو روح اللہ نہیں، کلمت اللہ نہیں، کیا نطفے سے بنا ہے، ماں بطول نہیں،
اور جو علی عیسیٰ جیسی پیدائش کو اپنے لیے ذلت سمجھے، تو حرامی ہے، تو کہتا ہے میری طرح پیدا ہوا ہے. جیتے رہو. عیسیٰ جو امر اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، نطفے سے پاک، بطول زادہ، علی کہتا ہے اگر میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں تو یہ میرے لیے ذلت ہے. جو نصارہ کا خدا ہے، جو نصارہ کا خدا ہے ویسا ہونا علی کہتے ہیں ہمارے لیے ذلت ہے. کیوں؟ کون لفظ ہے، لفظ بولا جائے تو نکلتا ہے، بولا زبان سے جاتا ہے. یا زبان والا اللہ دکھا، ورنہ ماننا پڑے گا کون بھی لسان اللہ نے کہا ہوگا جس کو بھی کہا. جو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات میں دوستوں؟ جی نحنو نعلم ہاں یہ الگ موضوع ہے. میں نے کہا ایک مجلس میں کس کس حقیقت کا پیچھا پکڑوں، کس کس حقیقت کا تعاقب کروں. ہم ہونے کو، اب دیکھو حسین نے لفظ کیا بولا تھا، اور کتابوں میں دو قسم کے ہیں. ایک جگہ ہے نحنو نعلم الکون قبل کینونتہ، اور بعض جگہ ہے نحنو نعلم الکائن قبل کینونتہ. یعنی ایک جگہ مصدر، ایک جگہ اسم فاعل. جو بھی بولو دونوں کا تعلق کن سے ہے. یعنی حسین کا کہنے کا مقصد یہ ابھی کن بھی نہیں تھا، اور کن سے جو وجود میں آنے والا تھا ہم اسے جانتے ہیں. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین کا علم میرا علم ہے، اب جاگنا. مجھے یاد ہے کہ مختلف مجالس میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بچپن میں، ظاہری بچپن میں تیرا مولا حسین اسی ابو دردہ صحابی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. اور عرب کا ایک کھیل ہوتا تھا مدحات. لکڑیاں ہوتی تھی اتنی موٹی لمبی لکڑیاں، یعنی ایک نے یوں پھینکنی، دوسرے نے بھی پھینکنی. اگر اس لکڑی کو لگ گئی تو جس نے ماری وہ جیت گیا. ہوتا یہ تھا کہ جیتنے والے کو اس جگہ سے لے کر جہاں تک لکڑی پھینکی گئی ہے اٹھا کے لانا پڑتا تھا. میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو. اب کبھی ابو دردہ نے نشانہ لگا لیا اور کہتا حسین سے اٹھاؤ مجھے. حسین کہتے شرم نہیں آتی؟ اترکب بدن راکب علی بدن رسول اللہ، اس بدن پہ سواری کرے گا جو رسول پہ سواری کرتا ہے. اللہ اللہ جاگتے رہنا جامی بیٹا، بس میں سمیٹنے لگا ہوں. اس بدن پہ سواری کرے گا جس پہ رسول، جو رسول کے بدن پہ سواری کرتا ہے. ابو دردہ ڈر کے ہاتھ جوڑ دیتا، جی نہیں کرتا. اب اگلی بار حسین نشانہ لگا لیتے. ابو دردہ کہتا اب میں بھی نہیں اٹھاؤں گا، آپ نے اٹھایا تھا. حسین کہتے شرم نہیں آتی؟ اما تحمل بدنا حملہ رسول اللہ، اس بدن کو نہیں اٹھاتا جسے محمد اٹھاتا رہا. اللہ اونچا بول کے جو اونچا بولے گا مولا حسین کی سواری
نہیں کرے گا، ہاتھ بلند کر کے نعرے جو جملہ کہنے لگا ہوں ہاشم، اور ذات واجب کی قسم، دعوت دو علماء کو، 500 مجلس بھی پڑھیں، وہ ملا کے اگر اس جملے کے برابر تل جائیں، ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ کھلی بات ہے، دن کی روشنی ہے، سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، 500 مجالس ملا کر بھی اس جملے کے ہم وزن نہیں ہو سکیں گے۔ پہلے کیا کہا؟ اس پہ سواری کرے گا جو محمد پہ سواری کرتا ہے۔ دوسری دفعہ کیا کہا؟ اس کو نہیں اٹھاتا جس کو محمد اٹھاتا ہے۔ دونوں دفعہ باری ابو دردہ کو دینی پڑتی۔ ایک دن، اور ایسے دن میں کئی بار ہوتا، ایک دن رسول کے پاس آیا، رسول کے قدم چومے، کہا یا رسول اللہ یہ حسین کی ذات میں طلسم کیا ہے؟ رسول مسکرایا، کیوں کیا ہوا؟ یہ واقعہ سنایا، روز میں جیتوں مجھے اٹھانا پڑتا ہے، میں ہاروں مجھے اٹھانا پڑتا ہے، اور مجھے کبھی حسین سے خار نہیں آئی۔ اللہ ہوتا ہے نا کہ کبھی تو دل میں خار بیزاری محسوس کروں، ہوتا ہی نہیں۔ اب اللہ جانے محسن بیٹے رسول کیا جواب دیتے کہ پیچھے حسین سنتے ہوئے آ گیا یہ جملہ، نانا کی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین نے جو جملہ دیا ہے، میں پھر دوہراتا ہوں، 500 مجلس علماء سے حسین پہ پڑھوا لو، نہیں تل سکے گا اس جملے کے برابر وہ 500 مجالس کا وزن بھی۔ سر اٹھاؤ، حسین کہتا ہے تعجب کیوں کر رہا ہے ابو دردہ، لو کون ربی جسم لا یحملنی، اللہ کی قسم اگر میرے اللہ کا بھی بدن ہوتا تو وہ بھی مجھے اٹھایا کرتا۔ جہاں حسین کو دیکھو گے وہی منفرد نظر آئے گا۔ حسین کا نانا دنیا سے چلا، خدا نے تعزیت پیش کی، امیر کائنات دنیا سے گئے، اصول کافی تک میں حدیث موجود ہے، گھر کی دیواروں سے آوازیں آ رہی تھیں، یا اہل بیت محمد فتعزوا بعزاء اللہ، اے اہل بیت محمد اللہ کا پرسہ قبول کرو۔ لیکن حسین یہاں بھی منفرد ہے، اللہ اکبر، ہاں یہاں بھی منفرد ہے۔ باقی معصوموں کے لیے کہا میرا پرسہ قبول کرو، اور حسین سے کہا بقت علیک عین التوحید یا حسین، حسین تجھے چشم توحید رو پڑی ہے۔ اللہ اکبر، جی 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 جی، حسین تجھے چشم کبریائی روزی ہے، العظمت للہ۔ ہاں یہی تو وجہ ہے تم روتے ہو زمین پہ بیٹھ کر، خدا فرشتوں سے کہتا ہے یا ملائکتی اشہدوا، فرشتوں گواہ رہنا، قد غفرت لہم وشکرت لہم، یہ جو زمین پہ بیٹھے رو رہے ہیں نا، میں نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ فرشتے حیران ہو کے کہتے ہیں پالنے والے گناہ معاف کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، تو غفور ہے، لیکن ان خاکی گناہ گاروں کا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ خدا کہتا ہے حسین نے احسان مجھ پہ کیا، حق میرا تھا، حسین کی مجلس میں کرتا، فرش اعظم میں بچھاتا، حسین کا ماتم میں کرتا، میرا بدن نہیں میرے والا کام یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت۔ بس میں چھوڑنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں اپنے بیان کو۔
اور اس یقین کے ساتھ آخری جملہ بولنے لگا ہوں کہ جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، قبر میں بھی ماتم کرے گا، منبر کی قسم۔ میں نہیں جانتا خون رونے والا کس کے دائیں کس کے بائیں بیٹھا ہے، بیٹھا ضرور ہے، یہ میرا ایمان بھی ہے، علمی تحقیق بھی ہے، اسی کو گواہ بنا کے فرشتے حیران ہو کے کہتے ہیں حسین کا کوئی اتنا بڑا قرض نکلتا ہے کہ اس کے غم میں رونے والوں کو شکر گزار ہو رہا ہے تو۔ اللہ کہتا ہے ذرا کربلا کی طرف نگاہ کرو، حسین کا اکبر برچی کے لائق تھا، حسین کا قاسم اس لائق تھا زندہ ہو اور گھوڑے دوڑا دیے جائے، حسین کا عباس اس لائق تھا کہ بازو کاٹ دیے جائے۔ اللہ اکبر۔ اب جس فکرے کے لیے رونے والوں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے سید و غیر سید و معافی مانگ کے تمہارے مذہب کا وکیل ہوں، خادم ہوں مذہب اہل بیت کا۔ اللہ کہتا ہے چلو میں ان چیزوں سے صرف نظر کر لوں، وہ دیکھو جو خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے اور جو چاروں طرف دوڑ رہی ہے، جو ننگے سر کہہ رہی ہے حسین جل کے مر جاؤں یا باہر نکل آؤں، حسین زینب نے آگ میں جلنا ہے یا باہر آنا ہے، اس زینب کی بیری دائی کا کیا صلہ دوں؟ أي منقلب ينقلبون على لعنة الله القوم الظالمين۔ بار اللہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، بانی مجلس کا مسائل شرط قبولیت مشرف مومنین مومنات کی شدت مبدل بسالو فرما، جس عورت کے لیے مجلس منعقد ہوئی سے رایت المرام تک پہنچا، جس عزیز محمد علی مرتضیٰ کی منت کی ادائیگی کی مجلس جو اس کے تمام امور کو غایت المرام تک پہنچا، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں بے گناہ قائد ہیں عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جمی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل شریعت کے نزدیک جائے پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کے ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد ہو جائے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولیم وحفظ مقاعد مناصر مدلیل معین حتی تسکنہ ارضک طورا تمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد اجل فرج اول محمد، ربنا تقبل منا وانك انت السميع العليم بجاه محمد وآل بیتہ۔